پوجا کرتی ہے؟ گو نے کہا الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنۃ رحمتہ وفی النار عذابہ۔ عرض کی یا رسول اللہ میں اس کی پوجا کرتی ہوں، میں اس کی پرستش کرتی ہوں، میں اس کی عبادت کرتی ہوں، میں اس کی پرستار ہوں۔ وہ میرا معبود ہے کہ جس کا عرش آسمانوں کے اوپر ہے، جس کی بادشاہت کا جلوہ ساتوں زمینوں میں ہے، جس کی معرفت کا رستہ سمندروں میں ہے، جس کی رحمت جنت میں ہے، جس کا غضب جہنم میں ہے۔ مجھے بتاؤ، جب حضور نے فرمایا من تعبد، اے گو بتا تو کس کی پوجا کرتی ہے، کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو گو اتنا کہہ سکتے تھے نا اللہ انی اعبد اللہ، میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں، کہہ سکتی تھی؟ نہیں کہا۔ وہ کیا مجھے اتنی لمبی تمہید کیوں اٹھائی، اتنا لمبا خطبہ کیوں سنایا، اتنا لمبا تیرا بیان کیوں ہونے لگا؟ تو جواب یہ آئے گا، گو یہ کہے گی بھلا گو کی کوئی اوقات تھی کہ خاتم النبیین اس سے بات کرتے؟ بھلا گو کی کوئی حیثیت تھی کہ ہم میرا کلام اس سے ہم کلام ہوتا؟ بھلا گو کی ایسی کوئی حیثیت اوقات ہے کہ نبیوں کا سردار اس سے باتیں کرے؟ میری تو قسمت جاگ اٹھی، عرش کا مہمان رب رحمان کا محبوب حقیقی مجھ سے ہم کلام ہوا، تو میں سمجھتی ہوں میں ان کے سوال کے جواب میں ہاں اور نہ کہہ سکتی ہوں، صرف لفظ اللہ بول سکتی ہوں، لیکن نہیں، آج وہ مجھ سے ہم کلام ہیں، آج وہ میرے سامنے ہیں، آج وہ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں۔ میں بھی چار باتیں زیادہ کروں گی، میں بھی خطیبانہ رنگ بنا لوں گی، میں بھی مقررانہ ڈھنگ بنا لوں گی۔ اگر ان کا امتی 1400 صدیوں کے بعد ان کا میلاد بیان کرتے ہوئے 2 گھنٹے تقریر کر کے بھی ابھی بھی پیاسا رہتا ہے، یہ تو میرے سامنے جلوہ گر ہے۔ میں ایک بات کے بعد کیسے ختم کر دوں؟ میں تو جلدی صبح قیامت آ جائے یہ مجھ سے باتیں کرتے رہے۔ کون اتنا لمبا خطبہ پڑھ دیا کہ میں اس کی پوجا کرتی ہوں یا رسول اللہ کہ جس کا عرش آسمانوں کے اوپر ہے؟ بابیا سن کو کیوں آفا؟ میں نے پوچھا کہ دے رہا ہوں یہ بہادی کو تو بڑا غرق ہو جاتا ہے۔ گو کی معرفت، گو کا عرفان، گو کا علم بابیوں کے شیخ حدیث سے بھی زیادہ، کیونکہ ان کے ملا لوگ اعتبار کرتے ہیں قول محدث پر۔ اعلیٰ حضرت ایک مقام میں لکھا، یہ بات میں تقاضا کرتے ہیں بخاری کا، یعنی یہ شان مصطفیٰ تب مانیں گے جب بخاری کو دیں گے۔ فرمائے لیکن ہم بخاری کو تب مانیں گے جب وہ شان مصطفیٰ بیان کریں گے۔ بات سمجھ آئی؟ یہ بخاری اٹھائے پھرتے ہیں، رسول پاک کو تب مانیں گے جب بخاری میں نظر آئے گا، اور ہم بخاری کو تب مانیں گے جب اس میں شان مصطفیٰ نظر آئے گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کتنے ظالم جاہل حقیقت سے دور، آنکھوں کے اندھے دل کے اندھے ہیں کہ قول محدث پر اعتبار ہے، حدیث رسول پہ اعتبار نہیں۔ اللہ اکبر۔ سنیے، اب گو نے توحید کا خطبہ پڑھ دیا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت معبودیت بیان کر دی۔ اب حضور نے اگلا سوال کیا کیا؟ میں فمن انا، چل بتا میں کون ہوں، فمن انا، چل بتا میں کون ہوں۔ اب میری بھی شان کا خطبہ پڑھ، بول میں کون ہوں۔ گو کی آنکھیں اور جواب اٹھی، سرک کر متحرک ہو کر حرکت کر کے حضور کے اور قریب ہوئی، بھیگتی ہوئی، کہنے لگی انتا، آقا آپ، میں نام آنا، فمن انا، بتا میں کون ہوں۔ اس گو نے کہا انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین، قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک۔ سونیا تسی جگ سارے دے بادشاہ، انت رسول رب العالمین، آقا آپ رب کے رسول ہیں، رب کی ربوبیت جہاں جہاں ہے، آپ کی رسالت وہاں وہاں ہے، اللہ کی الوہیت کا خطبہ جہاں جہاں گونج رہا ہے، وہاں وہاں آپ کی رسالت کا بھی شبرہ گونج رہا ہے۔ انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین، کیا کہا؟ وخاتم النبیین، بولیے، پھر بولیے،
بولیے حضور تاج الشریعہ حضور کی شان ختم نبوت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کیجئے ذکر ختام الانبیاء، کیجئے ذکر ختام الانبیاء، دور ہر رنج و کلفت کیجئے کہ ختم نبوت کی شان کا خطبہ پڑھو، رب تمہارے مسائل دور کر دے گا، تمہاری مصیبتیں دور کر دے گا، تم سے بلاؤں کے رخ موڑ دے گا، تم پیارے آقا کی ختم نبوت کی شان کے پرچم لہراؤ، حضور کی ختم نبوت کی شان کے ڈنکے بجاؤ، پیارے آقا کی شان خاتم النبیین کے خطبے سناؤ، تم ختم نبوت کے درے معلیٰ کے سپاہی بن جاؤ، کونین تمہاری خدمت میں لگ جائے۔ سماعت کیجئے، دو نے کہا انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین، یا رسول اللہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، نبوت کا دروازہ آپ پر رب نے بند کر دیا، نبوت کا سلسلہ آپ پر تمام ہو گیا، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، حضور اب خاتم النبیین ہیں، قد افلح من صدقک، اے محبوب وہ مراد کو پہنچا، وہ کامیاب ہوا، وہ کامران ہوا، وہ سرخرو ہوا، وہ عزتوں کے منصب پر جا پہنچا، اس کے سر پہ عظمتوں کا تاج سج گیا، جس نے آپ کو مان لیا، جو آپ کا غلام بن گیا، جس نے آپ کو اپنا آقا مان لیا، جس نے آپ کو اپنا حاکم مان لیا، یا رسول اللہ جس نے آپ کی تصدیق کر دی، وہ کون و مقام ہے، کامیاب و کامران۔ بات حضور کی تصدیق کے پوری ہوئی، صرف دعویٰ توحید پر نہیں، اعلان توحید پر نہیں،